ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے گھر میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، کچھ چودھری قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، جیسے ہوتے ہیں نا اپنے آپ پٹیل ہوتے ہیں، مکھیا ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں اور پٹیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو قریش کے کچھ چودھری قوم کے سربراہ اردہ جس کو کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے پاس۔ اتنے میں حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ قسم ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ ایک آئے تو جو پہلے سے چودھری بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا بھائی ذرا ان کو جگہ دو۔ دوسرے آئے، تیسرے آئے، جیسے جیسے یہ حضرات آتے گئے تو جو پہلے سے بیٹھے تھے ان کو پیچھے ہٹاتے گئے، تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے کرو۔ اور کوئی بہت بڑا مکان اور محل اور بنگلہ تو تھا نہیں، وہ چھوٹا سا تھا۔ ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے مسجد نبی میں دیوار پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے برابر میں، ہذہ خوخۃ عمر، یہ عمر کی کٹیا ہے، عمر کی جھگی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو لمبی ناک والے تھے تو باہر نکل گئے سرکتے سرکتے، اور یہ بلال اور خباب رضی اللہ تعالیٰ آ گئے۔ تو جن کی تھوڑی سی عزت ہوتی ہے نا، تھوڑی سی، وہ کرسی پر بیٹھا ہو تو بڑھ گئی، نے نیچے اتار دیا تو چلی گئی، ایسی ہوتی ہے ان کی۔ دو پیسے آ گئے تو عزت ہو گئی، دو پیسے ہاتھ سے نکل گئے تو عزت چلی گئی۔ تو وہ ایسے ہی تھے قریش کے سردار۔ ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور پیچھے سے بولنے لگا، مال عمر، مال عمر یدعنا ویدعو عبیدنا، ارے اسے عمر کو کیا ہو گیا ہے، ہم کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اور یہ کل کو جو ہمارے غلام تھے جن کو ہم پٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کو چھیڑنا کوئی آسان تھا؟ کسرا بھی تھراتا تھا، آدھی دنیا کا مالک عمر کے نام سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان اس راستے سے نہیں جا سکتا، شیطان کی بھی ماں مرتی ہے حضرت عمر کے نام سے۔ تو چھیڑ تو لیا انہوں نے چودھریوں نے، تو حضرت عمر نے، اے سن، یہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا نا، پیچھے دھکیلا ہے، اگر میری جگہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے، اگر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ اور سنو کان کھول کے، خطرہ اس کا ہے کہ قیامت میں بھی سارے اولین آخرین جہاں جمع ہوں گے تمہارے ساتھ تو یہی دھکے ہوں گے۔ وہ تو گھبرا گئے۔ امیر المومنین یہ بات تو صحیح ہے آپ جو بات کہتے ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھنے کی کوئی راہ ہے؟ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور آگے ایسا ہونے کا خطرہ کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو اپنی ذات سے بھی کرنا ہے اور اللہ کے ہر بندے اور بندی کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ سے وابستہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہر ایک بن جائے، اس کی محنت، اس کی دعوت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صفا کے قریب لوگوں کو جمع کیا تھا، فلاں قبیلے والے، فلاں خاندان والوں، فلاں قبیلے والے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم سب آئے تھے۔
تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تھی اور کلمہ پڑھنے کو کہا تھا تو تم تو اپنی ناک کے مروڑ میں رہ گئے، ہم تو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارا خاندان تو بہت اونچا ہے، ہم کہاں یہ باتیں کہیں گے، ہمارے آبا اجداد نے تو وہ سکھایا ہم کو۔ تو وہ بھاگ لیے، اور یہ ان کی پٹائیاں ہوئی، ان کو ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے سینوں پر چٹانیں رکھی گئی، ان کی چربیوں سے آگ کے انگارے بجھے، لیکن یہ کلمے سے پھرے نہیں۔ اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں۔ اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کا ہر ارشاد ہے کہ تم ناک کے مروڑے میں رہے، تم تو بھاگ لیے تھے اور یہ پیٹتے رہے اور کلمہ اپنا ایمان اپنا بناتے رہے۔ امیر المومنین، کوئی شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ اب ہم ان سے آگے تو نہیں آ سکتے، ان سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ان کا درجہ ان کا رتبہ تو نہیں لے سکتے، کم سے کم قیامت کے اس بھرچک میدان کی شرمندگی سے بچ جائیں کہ وہاں سب کے سامنے ہمیں ان کے پیچھے نہ دھکیل دیا جائے۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات اور جو سیرت ہے حضور کی، صحابہ کی، یہ خالی بول دینے کے لیے اور سن لینے کے لیے اور یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے۔ سیرت کے معنی ہی ہیں چلنا، کہ جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر، جو زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عملی طور پر کر گزار کر چل کر دکھائی ہے، بعد والوں کو اس پر چلنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں، اس کی کوئی ترکیب، کوئی راستہ ہو، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی بھی گارنٹی تو نہیں، ضمانت نہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے، اللہ پاک بہت رؤوف رحیم ہے، غفور رحیم ہے۔ جب